بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف کے اصالے ثواب کے حوالے سے آج ایک سچا واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس موضوع پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ درود شریف سے جڑے رہنے کے لیے اس چینل نظر کرم کو جلد از جلد سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کیا کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے۔ اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت شکریہ۔ میرے عزیزو، سال 2022 میں میرے والد محترم ڈاکٹر سید مفتی منیر الاسلام علوی صاحب اس وقت انتقال کر گئے جب ہم نے درود شریف کی کلیکشن کا کام شروع کیا تھا، اور ہمارا مقصد تھا کہ ہم پوری دنیا کے مسلمانوں سے 1 کروڑ درود شریف اکٹھا کر کے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ والد محترم کی وفات کے بعد ہم نے درود شریف کا سلسلہ قائم اور دائم رکھا۔ ابو کی وفات کے بعد 3 دن کے بعد سال 2022 کا جب 12 ربیع الاول کا دن آیا تو ہم نے میلاد مصطفیٰ کی نسبت سے محفل درود پاک کا اپنے گھر پہ اہتمام کیا، جس میں ہماری خواتین، بہنیں اور بیٹیاں شامل ہوئیں، جو ہمارے خاندان والے بھی تھے اور دوست احباب بھی تھے اور درود شریف سے متعلقین بھی تھے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ کچھ درود شریف لوگوں سے پڑھا کر اور جو درود شریف ہمارے پاس موجود ہے اصال ثواب کے لیے وہ مل ملا کر یہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب میرے والد محترم ڈاکٹر سید مفتی منیر الاسلام علوی صاحب کی روح مبارکہ کو بھی اصال ثواب کیا جا سکے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ جس دن میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا تو ہمارے جاننے والوں میں سے ایک خاتون نے پوچھا کہ بھائی کون سا درود شریف پڑھنا ہے؟ میں نے کہا بہن جو آپ کو درود شریف یاد ہو وہ پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس میں۔ تو انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، کہنے لگی مجھے تو درود ابراہیمی آتی ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ کیجیے۔ وہ بہن درود شریف پڑھنے لگی، پڑھتی رہیں یہاں تک کہ غنودگی میں چلی گئیں، اور جب غنودگی سے ہوش میں آئیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے ان سے دریافت کیا بہن کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگی طارق میں نے آپ کے ابو کو دیکھا۔ ہم سب متوجہ ہو گئے تو کہنے لگی کہ میں نے انکل کو دیکھا کہ وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باادب کھڑے ہیں اور مجھے آواز دے کے کہتے ہیں کہ بیٹی آ جاؤ سلام کرو۔ الحمدللہ واللہ ورسولہ عالم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس واقعہ سے ہم نے یہی سمجھا کہ ابو کو درود شریف کی اصال ثواب سے فائدہ ہوا، اور اس کے بعد ہم نے ابو کے سالانہ ختم میں بھی درود شریف جتنا اس وقت تک ہمارے پاس جمع تھا
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں نہ صرف پیش کیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ابو کی روح مبارکہ کو بھی ہم نے اس کا ثواب ہدیۃً کر دیا تاکہ محرومین کے ساتھ امت محمدیہ کے ساتھ ہمارے ابو کی بھی بخشش ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور نور عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب بخشش فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے ایک کزن بھائی ہیں جن کو میں نے درود شریف کی دعوت دی اور الحمدللہ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں درود شریف کا سفر شروع کیا۔ وہ بھائی کہنے لگے کہ قارب میں نے آپ کے ابو کے حوالے سے ایک خواب دیکھا تھا، سوچا تھا کبھی بتاؤں گا۔ وہ کہنے لگے میں نے انہیں دیکھا، بڑے خوش ہیں، بڑے مسکرا رہے ہیں اور مجھے کہتے ہیں بیٹا مجھے کھیر کھلاؤ، مجھے کھیر کھلاؤ اور کھیر کے وقت قارب کو بھی یاد رکھنا۔ میں سوچتا ہوں کہ میں اٹھوں اور انکل کے لیے کھیر لے کے آؤں، اتنے میں وہ پھر کہتے ہیں مسکرا کے اچھا مجھے کھلاؤ اور قارب کو بھی کھلا دینا اور یہ اسے ضرور دینا۔ تو میں نے خواب سن کر اپنے کزن بھائی کو کہا بھائی ایسا لگتا ہے کھیر کی تشبیہ نا درود شریف سے ہے، کیونکہ میں درود شریف کی کلیکشن کرتا ہوں، تو ایسا لگتا ہے کہ خواب میں کہا گیا ہے کہ یہ جو درود شریف پڑھ رہے ہیں نا قاری کو دے دو کہ یہ اصال ثواب کر دے۔ اللہ ورسولہ عالم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، ہم جو کچھ اس دنیا میں کر رہے ہیں اچھا یا برا، اس کا پتہ ہمیں قبر میں جا کے لگنا ہے۔ آیا ہمیں فائدہ ہوا کہ ہمیں نقصان ہوا؟ ہم سیدھے راستے پہ تھے کہ ہم غلط راستے پہ تھے؟ جو ہم نے کیا اس کا ہمیں کتنا فائدہ ہوا؟ جنت کے ہم حقدار ہوئے یا نہ ہوئے؟ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم کو اپنے حبیب کا قرب اور پڑوس عطا فرمائے جنت میں، آمین۔ تو اسی طرح درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں اور برکات اور اصال ثواب کا پتہ تو ہمیں تب چلے گا جب ہم قبر میں لیٹے ہوں گے اور سختیاں برداشت کر رہے ہوں گے، تو اس وقت کسی چاہنے والے کی، کسی گھر والے کی، کسی متعلقین کی دعا ہمارے لیے کی جائے گی اور اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کتنی بڑی سعادت تھی جو ہم بھی سر انجام دیتے رہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ اپنی زندگیوں میں کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ کوشش کریں کہ نیت کریں اپنی ساری زندگی میں گن کر ایک بار 1.25 کروڑ درود شریف بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں گے، اور نہ صرف خود درود شریف پڑھیں بلکہ اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو بھی درود شریف کے فضائل بتایا کریں اور انہیں بھی درود شریف پڑھنے کی دعوت دیا کیجیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو درود شریف پڑھیں وہ آپ کے پاس تو اس لیے رہتا ہے کہ آپ نے درود شریف پڑھا اور اس کی برکتیں آپ کو مل گئی، اس کی ثواب مل گئے، اس کے رحمتیں مل گئی، اور اس کا مزید ثواب جب آپ اصال ثواب کر دیتے ہیں تو جس کے لیے اصال ثواب کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دعائیں دیتا ہے۔ تو اللہ والو، بہت ہی مبارک سفر ہے درود شریف کا۔ خود بھی درود شریف پڑھیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں، خود بھی درود شریف لکھا کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کثرت سے درود شریف پڑھنے اور پڑھوانے کی سعادت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔